السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 سے ترجمہ کریں گے انشاءاللہ، اور پچھلی ویڈیوز اگر آپ نے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ سبھی لوگ اس ویڈیو کو ضرور سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ہاں، سچ تو یہ ہے کہ جس نے برائی حاصل کی اور اس کے گناہوں نے چاروں طرف سے اسے گھیر لیا، وہی لوگ تو دوزخی ہیں، یعنی وہی لوگ تو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیش اسی میں رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ایماندار ہیں اور انہوں نے اچھے کام کیے، وہی لوگ جنتی ہیں کہ ہمیشہ ہمیش جنت میں رہیں گے۔ ناظرین، ایسا نہیں ہے کہ آیت صرف ہم سے پہلے والوں کے لیے ہے، بلکہ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں جتنی بھی آیتیں نازل کی، وہ ہر ایک زمانے میں ہر ایک کے لیے وہ لاگو ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اللہ فرما رہا ہے کہ جو برائیاں کرتا ہے اور پھر اس کی برائیاں اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں، تو یقیناً وہی لوگ دوزخی ہیں اور ہمیشہ ہمیش دوزخ میں رہیں گے۔ پھر اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے ناظرین کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ جو ایمان لائے، بلکہ اللہ نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جو نیک عمل کیے وہی لوگ جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ناظرین، اب ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہمارے کام جنت میں لے جانے والے ہیں یا جہنم کا ایندھن بنانے والے کام ہم کر رہے ہیں۔ سچے دل سے توبہ کریں، اپنی زندگی میں سچے دل سے توبہ کر کے اپنے رب سے قربت حاصل کریں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا منکم وانتم معرضون۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے، یعنی جو تمہارے بزرگ تھے، عہد و پیمان لیا تھا کہ خدا کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے یعنی نرمی سے باتیں کرنا، اور برابر نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا۔ پھر تم میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا سب کے سب پھر گئے، اور تم لوگ ہو ہی اقرار سے منہ پھیرنے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم یعنی تمہارے بزرگوں سے عہد لیا تھا کہ آپس میں خون ریزیاں نہ کرنا، یعنی ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، اور نہ اپنے لوگوں کو شہر بدر کرنا۔ تب تمہارے بزرگوں نے اقرار کیا تھا، اور تم بھی اس اقرار کی گواہی دیتے ہو کہ ہاں ایسا ہوا تھا۔ ثم انتم هؤلاء
أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر وہی لوگ جو کہ تم ہو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ناحق اور زبردستی ان کے حمایتی بن کر دوسرے کو شہر بدر کرتے ہو، اور لطف تو یہ ہے کہ اگر وہی لوگ قیدی بن کر تمہارے پاس مدد مانگنے آئے تو تم ان کو تاوان دے کر چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو پھر کیا تم کتاب خدا کی بعض باتوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو لوگ ایسا کریں اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں، زندگی بھر ان کے لیے ذلت ہوگی اور آخر کار قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو خدا اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خرید لیا، پس ان کے عذاب میں نہ کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ ہی انہیں کسی بھی طرح کی کوئی مدد دی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور یہ حقیقی بات ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی توریت دی اور ان کے بعد بہت سارے پیغمبروں کو ان کے قدم بقدم لے چلے، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی بہت سے واضح اور روشن معجزے دیے، اور پاک روح یعنی جبرائیل کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ کیا تم اس قدر دماغ ہو گئے کہ جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس تمہاری خواہشات نفسانی کے خلاف کوئی حکم لے کر آیا تو تم اکڑ کر بیٹھ گئے؟ تم نے بعض پیغمبروں کو جھٹلایا اور بعض کو تو جان سے مار ڈالا، یعنی بعض کا قتل کر ڈالا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور کہنے لگے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، ایسا نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے خدا نے ان پر لعنت کی ہے، پس کم ہی ایسے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس
خدا کی طرف سے کتاب یعنی قرآن آئی اور وہ اس کتاب یعنی توریت جو ان کے پاس تھی اس کی بھی تصدیق یہ کتاب کر رہی تھی، اور اس سے پہلے اس کی امید پر کافروں پر فتح یابی کی دعائیں مانگتے تھے۔ پس جب ان کے پاس وہ چیز جسے پہچانتے تھے آ گئی تو لگے انکار کرنے، پس کافروں پر خدا کی لعنت ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ کیا ہی برا ہے کہ وہ کام جس کے مقابلے میں یعنی اتنی سی بات پر وہ لوگ اپنی جان بیچ بیٹھے یعنی اپنے آپ کو بیچ بیٹھے ہیں کہ خدا اپنے بندوں سے جس چیز پر چاہے اپنی عنایت سے کتاب نازل کیا کرے، اور اس رشک سے جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے سب کا انکار کر بیٹھے، بس ان پر خدا کا غضب اور غضب پہ غضب ٹوٹ پڑا، اور کافروں کے لیے بڑی رسوائی کا عذاب ہے۔